کل ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کو فون کر کے انہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور صوبے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب فوری طور پہ پشاور پہنچ گئے، پھر ساتھ ہی وزیر داخلہ وہاں پہ پہنچ گئے، باقی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا اور گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم ایک گرینڈ جرگہ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ اس وقت بغاوت کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں، مذاکرات سے مسئلے حل ہوں گے. تو اس واقعے کو کچھ لوگ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو 30 گھنٹے غائب رہے ہیں اس کا کوئی بڑا پازیٹیو نتیجہ نکل رہا ہے کہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی ٹھیک ٹھاک دشمنی تھی. تو علی محمد خان صاحب، یہ جو انقلاب آیا خیبر پختونخوا میں، اس کو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت شکریہ چوئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. میں تو یہ کہوں گا چوئی صاحب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، اور بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو سب کو تکلیف پہنچتی ہے. آپس کا سیاسی اختلاف جو ہے وہ ہے، شاید رہے گا، شاید یہی جمہوریت میں ہوتا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ جو ایک ایشو ہے جس پہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس پہ کوئی جرگہ ہو اور سب اس پہ کنسلٹیشن کریں، اس سے برا تو کوئی فیل ہی نہ ہوتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا اور اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کھٹی نہ ہوتی. مجھے تھوڑا سا 10 سال پہلے والا وقت یاد آیا جب آرمی پبلک سکول کا ایک اندوہناک واقعہ ہوا تھا اور سخت ترین مخالفت کے باوجود جناب عمران خان صاحب نے میاں صاحب کی اور جنرل راحیل صاحب کی جو ان کی میوٹیشن کی، وہ گئے تھے وہاں گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا، اگر آپ کو یاد ہو. تو اسی طرح یہ ایک دوبارہ اس کی ریپلیکیشن ہوئی ہے. میں بس اس پہ اتنا کہوں گا کہ پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ باوجود بے انتہا مسائل اور اختلافات کے ہمیشہ ہم نے یہ چیز ضرور ثابت کی ہے کہ جب پاکستان کو ضرورت ہو تو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے اختلافات کو کچھ وقت کے لیے شاید ایک طرف رکھ کے اس میٹنگ میں آپ بیٹھ جائیں، اس جرگے میں بیٹھ جائیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ اگر گفتگو سے حل ہوتا ہے، اور گفتگو میں ہی خیر ہے. میں نے کل بھی اس پہ بات کی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اللہ خود کہتے ہیں کہ ایمان والے لوگوں کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں بھی دیکھیں، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں علی صاحب، مسئلے کا اچھا سائن، بلکہ مسائل کا حل یہی ہے، یہی راستہ ہے. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ فلسطین کے مسئلے کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کی پارٹی نے دوسری پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا؟ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، کیا آپ اسے چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی آپ کی پارٹی رضامند نہیں ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے؟ اور کیا یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے، 26ویں ترمیم ہو رہی ہے، اور اس کو آپ چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی اس میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ تو سب تینوں ہی آپ کے بڑے اہم سوال ہیں. لیکن جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، وہ تو ہمارے ایک طرح سے اب سب کے ایمان کا ہی حصہ ہے. اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جو آپ کو تاریخ میں اگر آپ نظر ڈالیں تو آدھی صدی سے زیادہ تھوڑا اگر پیچھے چلے جائیں تو علامہ صاحب کا جو ویژن تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ عمل کیا، اور انہوں نے وہ تاریخی الفاظ یاد کیے جو میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ قائد نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے it is an illegitimate child of Europe of West، کہ یہ ناجائز اولاد ہے ان کی، اور پاکستان کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. یہی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. یہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اسی کو اسٹیٹڈ پالیسی کو اپنایا اور برملا اس کا اظہار کیا. ان پہ پریشر تھا بڑا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ جو اے پی سی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں، لیکن اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو میں ضرور کہتا کہ ہمیں اختلافات ہمارے ہیں جس طرح آج بیٹھے ہیں تو اس پہ بھی بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت ماحول کچھ ایسا ضرور تھا کہ اتنی ایک لیول کی ایک ٹینشن بڑھ گئی تھی کہ شاید اس وقت اس پہ عمل نہ ہو سکا. لیکن فلسطین کے مسئلے پہ بالکل بیٹھنا چاہیے تھا، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سیکیورٹی کی بات کی تو وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا نا جی کہ 126 دن جناب عمران خان صاحب بیٹھے تھے. لیکن جب پاکستان کی بقا سلامتی کی بات آئی تو خان صاحب نے بالکل نہ صرف یہ کہ وہاں جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے، جنرل راحیل صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، خان صاحب خود گئے تھے خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا دھرنا بھی جو ہے وہ ختم کیا تھا. جہاں تک آپ کی آئینی ترامیم آپ چوئی صاحب عرض کر رہے ہیں، دیکھیں آپ
اس کو سمجھتے ہیں آپ کے ناظرین جو ہمیں لاکھوں اس وقت کروڑوں شاید سن رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن عظیم الشان. یہ اس میں اور یہ قرآن پاک اس میں پڑھی ہے. قرآن عظیم الشان جو ہے اس میں رتی برابر چینج نہیں ہو سکتی. باقی تو جو کانسٹیٹیوشن ہے دے آر لیونگ ڈاکیومنٹس, اس میں تو چینج آتی ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی چینجز ہونی چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو ہم نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں آئین پاکستان کو. لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہمیں اس پہ اعتراض ہے. چوئی صاحب مجھے اس پہ صرف تھوڑا سا بولنے دیجیے گا کہ دیکھیے آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے تو یہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب تھے اپنا ہے تاڑ صاحب, تو رات کے پتنی 1-2 بجے کہتے ہیں, جب وہ رات تھی جب وہ کرنا چاہ رہے تھے آئینی ترامیم رات کے اندھیرے میں, کہتے ہیں مجھے مل گیا, مجھے مسودہ مل گیا. اور بھائی کدھر سے مل گیا؟ آپ تو لا منسٹر ہیں, آپ ہی نے تو بنانا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتے. اگر ہم نے آئینی ترامیم کرنی تھی یا کرنی ہے تو یہ تو قومی اسمبلی کا ایک اپنی خود کی پیداوار ہوگی نا. یہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی, یہاں لا کمیٹی. نہیں اس میں دیکھیں علی صاحب آپ اپنی ترامیم کریں, آپ اپنا ایک پیکیج بنائیں, بنا کے گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں, ان سے بات کریں. جب آپ بات نہیں کریں گے, آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے کمپلیٹلی, تو پھر معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. آج دیکھیں سیٹل ہو رہے ہیں نا, ایک گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے نا پشاور کے اندر. اسی اسپرٹ کے ساتھ آپ وفاق میں بیٹھیں سب کے ساتھ, تو مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ چوئی صاحب دیکھیے میں وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اگر تو آئینی ترامیم ایک آرگینک, میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین اس کو سمجھ لیں گے جو میں کہنا چاہوں, آرگینک طریقے سے, نیچرل طریقے سے, قدرتی طریقے سے ہوتے ہیں, تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ نارملی کوئی لا منسٹر آ کے اگر وہ کرتا ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ پٹ کرتا ہے, ہو جاتی ہے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں قومی اسمبلی یا سینٹ میں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, مہینوں ڈسکشن ہوتی ہیں. اس پہ پارلیمنٹری کمیٹی کبھی کبھی بن جاتی ہے دونوں ایوانوں کی مشترکہ, اور اس میں پروز اینڈ کونس, پازیٹیو اور نیگیٹو ڈسکس ہوتے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. لیکن یہ جو کیا کہ اچانک رات کے اندھیرے میں, اور اس سے مت بھولیں 2 راتیں پہلے شاید یا 1 رات پہلے وہ جو نقاب پوش نقاب پہن کے تو جناب ہمارے ممبران کو اٹھا کے لے گئے. اگر آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے تو آپ ہمیں انگیج کیجئے, ہمارے ممبران کو نہ اٹھائیے. آپ ہم سے بات کیجئے, ہمارے ممبران کی خواتین, ان کی وائفز, ان کے بچوں کو نہ اٹھائیے. آپ اگر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے. اس کو کرنے کے لیے ہمارے ممبران کی وفاداری بدلنے کے لیے 63A کی طرف نہ جائیں, اس کو جو ایک بند ہے اس کو نہ توڑیں, ہمارے ممبران کے پلازوں, ان کے گھروں کو نہ توڑیں, ان کو اغوا نہ کریں. آپ لوگوں کو اٹھائیں نہ, آپ ان کی ضمیر نہ خریدیں. اگر اچھی چیز ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ قومی اسمبلی میں آئے, انگیج کریں. ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ہم کسی اچھی چیز میں بات نہیں, لیکن اگر آپ اس کو زبردستی کریں گے, اگر آپ اس کا ایک تاثر ایسا بنے گا کہ یہ ایک زبردستی کا کام ہے جو شاید آپ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ اگر یہ خود کر رہے ہیں تو چوئی صاحب مجھے بتائیں لا منسٹر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا؟ کہاں سے ملا بھائی, کس نے دیا بھائی؟ ہو سکتا ہے ان کی وزارت سے ملا ہو سر, وہ کمیٹی بٹھائی انہوں نے, 10-15-20 وکیل بٹھائے ہوں جو وہاں پہ بیٹھ کے مسودہ تیار کر رہے ہوں, اور اس کے بعد ان کے پاس آ گیا, انہوں نے کہا جی لو جی آ گیا میرے پاس. میں آپ کا بڑا زبردست سینس آف ہیومر ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آپ اتنے معصوم نہیں ہیں. اچھا وہ یہ بریک لینے دے. علی بھائی سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر نہیں مانتے تھے, انہوں نے ان کی انیکسی ان سے واپس لے لی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے راستے بند کر دیں گے, ہم آپ کی گاڑیوں پر قبضہ کر لیں گے, اور وہ گورنر کے پاس ملنے کے لیے کبھی نہیں گئے. اور ساتھ وہ محسن نقوی صاحب جو ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, اور یہاں پہ انہوں نے ایک دھرنا دینے کی کوشش کی. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آئی جی ہے جو ظاہر محسن نقوی صاحب نے لگایا ہے اس سے معافی منگوائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ مانتے ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر مان لیں. تو آپ نے مان لیا. علی صاحب یہ فرمائیے گا اب محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ آپ مان رہے ہیں شاید, اور یہ وہ والے وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے آئی جی لگائے تھے اسلام آباد کے, اور جن کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑے ہو کے 3 تقریریں کر چکے ہیں اب تک علی امین گنڈا پور صاحب, اور ساتھ ساتھ گورنر صاحب کو گورنر بھی مان لیا انہوں نے. تو صاحب اس پہ مجھے بولنے دیجیے گا کہ ملک کی خاطر لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے, یہاں سیاسی اختلاف ہے. JFK خروشچف کے ساتھ بیٹھا تھا جان ایف کینیڈی. اگر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ شاستری کے ساتھ بیٹھے تھے جو پاکستان کا ایشوز تھے. پھر
بھٹو صاحب اندرا گاندھی کے ساتھ بیٹھے تھے. پھر اگر آپ تھوڑا آگے چلے جائیں تو ضیاء صاحب جو ہیں وہ آپ کو کرکٹ ڈپلومیسی یاد ہوگی, جا کے وہ راجیو گاندھی کے پاس خود چلے گئے تھے ملنے, اور پھر وہاں ان کو تھریٹ کیا کہ آپ نے پاکستان کا کچھ کیا تو ہم آپ کی انسین بجا دیں گے. تو وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یہاں تو کسی نے کسی کا کوئی نہیں کیا, سیاسی اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف پھر بھی رہے گا. نہیں صحیح صحیح سر, اسی طرح میں کہتا ہوں سیاسی اختلاف ہے, اس کو چھوٹا ہے, اس کو اسی طرح ختم ہونا چاہیے. لیکن سر آپ کے ایک ضلع ضلع خیبر کے اندر ایک ایشو ہے لوکل, اور آپ نے گورنر کو گورنر مان لیا, وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ مان لیا. لیکن یہاں پہ نیشنل لیول کے ایشو تھے, ملائیشین پرائم منسٹر آیا ہوا تھا, آپ نہیں مانے. شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ ہو رہی ہے, آپ نہیں مانے, آپ نے یہاں پہ دھرنا دینے کی کوشش کی. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ لوگ, مجھے اس پہ یہ کہنے دیجئے کہ سیاسی اختلاف ہے وہ رہے گا. کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کو یا آپ نے اس کو مان لیا ہے. وہ ایشو اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ملک کی امن و امان ہے. یہ جو کل 3 ڈیتھس ہوئی ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ پی ٹی ایم کے بھی ہیں, جس کے بھی ہیں, پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پشتون ہیں. دوسرا یہ, میں نے کل سے خود یہ بات کی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے, پی ٹی ایم جو ہے, میرے اس پہ سیاسی اختلاف ہے میرا ان سے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے. لیکن جب تک آپ ان کی بات نہیں سنیں گے, آپ ان سے انگیج نہیں کریں گے, آپ ان کی بات سنیے. اگر ان کی بات غلط ہے بالکل پھر کو آپ بیان کیجئے, لیکن قوم کو پھر اعتماد ٹھیک ہے سر, آپ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کا صوبہ ہے علی صاحب, اور آپ اس کے گارڈین ہیں, آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے. وہاں پہ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کو دشمن سے مدد بھی مانگنی پڑے تو آپ کو مانگنی چاہیے. میں اس چیز پہ اتفاق کرتا ہوں آپ سے. لیکن یہ فرمائیے سر, یہ ملائیشین پرائم منسٹر جو ہے, کیا وہ نیشنل ایشو نہیں تھا؟ اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو میٹنگ ہے وہ نیشنل ایشو نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے براہ راست افغانستان سے ڈائلاگ کرنا شروع کر دیا تھا. آپ نے گورنر سے بات نہیں کی, وزیر خارجہ سے بات نہیں کی, وزیر داخلہ سے نہیں بات کی, براہ راست آپ نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی شروع کر دی تھی. تو کیا وہ نیشنل ایشو نہیں تھا؟ تو یہ سب دیکھیے, کوئی بھی انٹرنیشنل کانفرنس اگر ہوتی ہے, ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے. ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ جتنی حکومت کی ہے اتنی اپوزیشن کی ہے, کیونکہ اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا, اور پاکستان میں حکومت اپوزیشن دونوں آتے ہیں, اس میں تو کوئی انکار نہیں, اس کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن میں دوسری بات جو کرنا آپ سے چاہ رہا تھا وہ یہ ہے, ملیشین پرائم منسٹر کی بھی وہی بات ہے, وہ ہمارے معزز مہمان ہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی مہمان آنے کے بعد آپ ملک کے کام تو نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح کام چلتے ہیں, پولیٹیکل آزادی ہے, آپ اپنا وہ پہلے دن اگر ہمیں دیکھیں, اگر پہلے دن ہمیں آنے دیا جاتا تو جمعے کو ہی ہمارا احتجاج ختم ہو گیا, ہم گھر چلے جاتے. آپ نے ویسے ہی اتنا قوم کا وقت ضائع کیا, آپ نے کروڑوں روپے کا خرچہ کیا, شلز مارے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, اگلے دن پھر ہمارا احتجاج جو ختم نہیں ہو گیا کیا. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ میں نے بہت سی یوٹیوبرز حضرات کو, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کسی پہ وہ میں نہیں بدگمانی کرنا چاہتا, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ اگر گورنر خیبر پختونخوا ہماری دعوت پہ خود سے تو نہیں اٹھ کے آ گیا تھا نا, اس کو وزیر اعلیٰ نے دعوت دی تھی, تو اگر گورنر صاحب آ گئے تو اس سے ان کا قد نہیں چھوٹا ہوا, یا یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کی جیت ہو گئی اس کی ہار ہو گئی. وہ خدا کا خوف کریں. اگر ملک کے لیے اس وقت ایک بیٹھک ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ صاحب کی دعوت پہ, اور سارے بدترین سیاسی مخالف, اس پہ آپ نہ بھولیں, اے این پی کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی, اور جماعتوں کی لیڈرشپ وہاں, علاقائی لوگ اور موجود تھے. تو اگر یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم اس معاملے پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور کل یہ انگیج کریں گے جرگے سے. اور اپنے ماضی کے, بلکہ ماضی قریب کے بیانات کو بھی یاد کرنا چاہیے. 3 دن پہلے محسن نقوی کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب کیا کیا نہیں کہہ رہے تھے, فیصل کنوڈی صاحب کے بارے میں انہوں نے 2 دن پہلے کیا نہیں کہا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو اب بولنے سے پہلے تولنا سیکھنا چاہیے, کیونکہ انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل کو ہو سکتا ہے مجھے اس کو فون کر کے اپنی رائٹ سائڈ پہ بٹھانا پڑ جائے. پارٹی کی بات نہ کریں, آپ کہیں کہ دونوں طرف سے. آپ یہ دیکھیے, آپ دونوں کو مورد الزام یا دونوں پہ ذمہ داری ڈالیے نا. دیکھیے صرف علی امین خان نے تو نہیں تقریر سخت کی یا بات کی, جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, کیا انہوں نے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے چیلنج نہیں کیا تھا کہ آگے دکھاؤ فلانا کرو؟ تو آ کے دکھا دیا, لے آئے پاکستانی. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. اگر آپ وزیر داخلہ ہیں, بہت بڑا عہدہ ہے, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں آپ کا تجربہ نہیں ہوگا, آپ سیاسی نہیں ہوں گے, جو بھی, لیکن آپ کو جن لوگوں نے لگایا ہے, یا جن کی خواہش پہ آپ آئے ہیں, یا جو مجبوری میں جن لوگوں نے آپ کو لگانا, جن کو پڑھا, تو آپ سمجھ گئے کہ ایوری بڈی نوز کہ کم از کم مسلم لیگ نون سے نہیں ہے, جدھر سے بھی ہیں. لیکن آپ وزیر داخلہ بن کے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہ آپ تھریٹ کرتے ہیں,
نہ آپ اس کو چیلنج دیتے ہیں آنے کی، نہ صوبے کی علی میر گنڈا پور صاحب نے سمجھایا ہوگا ان کو وہاں جا کے کہ ایک تو آئی جی بدلیں آپ، نہیں تو مجھے دھرنا دینا پڑے گا اسلام آباد، اور سی ڈی اے جو آپ کے کنٹرول میں ہے اسے کہیں کہ آئندہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں پاؤں نہیں رکھنا، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کو کسی اور نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے، تو کہنا چاہیے تھا نا گنڈا پور صاحب کو۔ یہ معاملہ صرف امن و امان کے لیے تھا، یہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کرنی چاہیے، نہ علی امین خان نے کی ہے، اگر وہ کرتے میں اس پہ برا کہتا۔ یہ صرف امن کے لیے ہے، یہ صرف پشتونوں کے بیچ میں جو مسئلہ آیا ہے، جو ایک لوگ فوت ہوئے ہیں، ایک جرگے کی بات ہے، ایک امن و امان کی بات ہے، مسائل کے حل کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو صرف اس تک محدود رکھیں۔ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سیاسی مخالفتیں بھی ہوں گی، تند و تیز بیان بھی ہوں گے، لیکن ہمیں کم از کم اگر ایک دن کوئی اچھی، ہم اتنا کوئی اندھیروں کی طرف دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ جس طرح ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب آپ نے علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنی، یہ واحد بلکہ ان چند سیاستدانوں میں، واحد تو نہیں میں کہوں گا، جو یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو میز پہ حل ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف میں ان کی آواز کو سنا جاتا، یا ان کی آواز آج سنی جائے، یا ان کی آواز فیوچر میں سنی جائے، تو واقعی پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔